وقار بامشکل سے گوشت لاتا تو جب سائمہ پکانے لگتی تو اس کی نند ساری بوٹیاں نکال کر بچوں کو کھلا دیتی اور ہانڈی میں نمک تیز کر دیتی، اور پھر جب وہ وقار کے آگے شوربہ رکھتی اور وہ بھی نمک والا تو نند کہتی بھابھی ساری بوٹیاں کھا کر نمک والا شوربہ ہمیں دے دیتی ہیں۔ تو وقار یہ سن کر سائمہ کو ڈنڈوں سے مارنے لگتا اور باقی سب تماشا دیکھتے۔ ایک دن نند کا شوہر آیا تو اس نے شوہر کے لیے گوشت بنایا تو سائمہ نے ہانڈی میں مرچ کا ڈبہ انڈیل دیا، اور جب اس نے شوہر کو کھانا دیا تو پہلا لقمہ لگاتے ہی وقار گورنمنٹ کے محکمے کا معمولی 17 گریڈ کا آفیسر تھا اور ایماندار تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو سائمہ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ سائمہ نہایت ہی پڑھی لکھی اور سلیقہ شعار قسم کی لڑکی تھی۔ ساس تو حیات نہ تھی لیکن بڑی نند ساتھ ہی رہتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر بیرون ملک میں جاب کرتا تھا، اس لیے وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ حالانکہ اس کا اپنا گھر بھی تھا اور سسرال بھی، لیکن اپنے بچوں سمیت اس نے وقار کے گھر پر ہی ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ سائمہ کی سلیقہ شعاری اور خوبصورتی دیکھ کر اس کی نند عمرانہ کو اس بات سے بھی بڑی جلن تھی کہ دونوں میاں بیوی میں کافی اتفاق تھا۔ عمرانہ کے بچے نہایت ہی بدتمیز قسم کے تھے، لیکن سائمہ نے پہلے دن ہی انہیں ڈانٹ کر سمجھا دیا تھا کہ گھر میں گند اور پھیلاوا اسے پسند نہیں ہے۔ سارے گھر کا کام سائمہ ہی کرتی تھی، عمرانہ تو بس ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی رہتی تھی۔ ناشتہ سائمہ ہی بنا کر ٹیبل پر رکھتی تھی۔ چند دن تو عمرانہ اس پر بڑا رعب جماتی رہی، یہ کہتی رہی کہ آج یہ بنا لو، آج وہ بنا لو، میرے بچے یہ شوق سے کھاتے ہیں۔ سائمہ نے چند دن تو نند کی باتیں سنی، حالانکہ شادی کے فوری بعد اس نے خود ہی کچن سنبھال لیا تھا۔ نند نے تو یہ بھی کہنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ تم نئی نویلی دلہن ہو، 4 دن بیٹھ کر آرام کر لو۔ جیسے ہی سائمہ نے شادی کے تیسرے دن کچن کا کام شروع کیا تو اس کو عمرانہ کہنے لگی یہ تو تم نے بہت اچھا کیا۔ البتہ وقار کا رویہ سائمہ کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا تو کھانا کھانے کے بعد سائمہ کو اپنی موٹر سائیکل پر باہر لے جاتا تھا۔ وہ اسے کبھی پھولوں کے گجرے لے دیتا تو کبھی پان یا کبھی آئس کریم کھلا دیتا، تو کبھی کھانا بھی وہ باہر سے ہی کھا لیتے تھے۔ جب عمرانہ یہ سب کچھ دیکھتی تو اسے برداشت نہیں ہوتا۔ بچے سو جاتے تھے اور وہ صحن میں جلے پاؤں کی بلی بنے چکر کاٹتی رہتی تھی۔ آج بھی جب وقار اور سائمہ گھر میں داخل ہوئے تو دونوں ہی ہنس رہے تھے۔ سائمہ کے ہاتھ میں گلاب اور کلیوں کے گجرے پہنے دیکھے تو عمرانہ کے اندر ایک آگ سی لگ گئی۔ وہ وقار کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ جب وقار نے اپنی موٹر سائیکل گھر کے اندر کھڑی کی اور کہنے لگا کہ ایسا کرو، ایک گلاس ٹھنڈا پانی میرے لیے کمرے میں لے آؤ، سائمہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ وقار اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عمرانہ کو اس نے بس سلام ہی کیا تھا۔ جیسے ہی سائمہ کچن میں جانے لگی، عمرانہ نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ حیران تھی اور عمرانہ نے اس کے ہاتھ سے پھولوں اور کلیوں کا گجرا اتار لیا۔ وہ کہنے لگی بڑی بے مروت ہو تم، اپنے لیے 2 گجرے خرید لیے، تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں وہ گجرا پہن لیا۔ سائمہ تو اس کا اس قسم کا رویہ دیکھ کر شش و پنج میں مبتلا ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ وقار کو پسند تھا، میں نے تو انہیں کہا تھا کہ اپنی بہن کے لیے بھی لے لیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب اس کا شوہر بیرون ملک سے آتا ہے تو عمرانہ کے لیے بہت سارے تحفے لاتا ہے، اور یہ تحفہ شوہر ہی اپنی بیوی کو دے تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی وہ تو سالہ سال نہیں آتا، اور سالہ سال میں یہاں اپنا دل چلاتی رہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو یوں رگڑا جیسے آنسو رگڑ کر صاف کر رہی ہو۔ سائمہ کہنے لگی مجھے وقار نے بتایا تھا کہ خالد بھائی آپ کے کہنے پر ہی بیرون ملک گئے ہیں، وہ تو یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ نے ہی کہا کہ بیرون ملک جاؤ، اچھی جاب ہے، پیسے اچھے ملیں گے۔ تو وہ کہنے لگی یا تو شوہر کی سنگت ملتی ہے یا پھر پیسہ، اور میرے خیال سے خالد بھائی آپ کو اچھی خاصی رقم بھیجتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمرانہ کو تو گویا آگ سی لگ گئی تھی۔ سچ تو یہی تھا کہ عمرانہ کے اصرار پر ہی خالد بیرون ملک میں جاب کرنے پر مجبور ہوا تھا، ورنہ یہاں بھی اس کی اچھی خاصی جاب تھی، لیکن عمرانہ کو پیسوں کا لالچ تھا۔ اس نے اپنے کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور بھائی کے گھر آ کر اس کے ساتھ رہنے لگی۔ جتنا بھی پیسہ خالد اسے بھیجتا تھا وہ گھر پر خرچہ نہیں کرتی تھی، بلکہ سارا خرچہ وقار کے سر پر تھا۔ پہلے تو وہ خاموش تھا، لیکن اب سائمہ اس کی زندگی میں آ گئی تھی اور اسے اپنی بیوی سے محبت بھی بہت تھی۔ پھر سائمہ کا شمار ان لڑکیوں میں نہیں ہوتا تھا جو ناجائز ہونے پر بھی خاموشی سے سر جھکائے سب کچھ برداشت کرتی رہتی تھیں، بلکہ وہ صاف بات کرنے کی عادی تھی، اور یہ سب باتیں ہی عمرانہ کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔
بھائی سے وہ بگاڑ نہیں سکتی تھی کیونکہ اسی کا کھا رہی تھی، اسی کے پیسوں پر اپنے بچوں کو اسکول داخل کروا رکھا تھا۔ وقار کے سامنے وہ یہی رونے روتی رہتی تھی کہ خالد کا وہاں پر اچھا کام نہیں چل رہا، پیسے نہیں آ رہے، پھر وہ اپنی اماں کو پیسے بھیجتا ہے، مجھے دیتا ہی کیا ہے۔ ایسی باتیں کر کے وہ وقار سے پیسے مانگتی رہتی اور وہ بھی مروتاً اسے پیسے دیتا رہتا تھا۔ سائمہ کو پسند عمرانہ نہیں کیا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ روب سے رکھے گی اور گھر پر اسی کی حکومت ہوگی، لیکن سائمہ کا مزاج ہی ایسا نہیں تھا۔ وہ گھر میں ایسے رہتی تھی کہ یہ گھر اسی کا ہے اور دیکھا جائے تو اسی کا تھا، لیکن عمرانہ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جس طرح سے آج اس نے عمرانہ کو احساس دلایا تھا، اس کا دماغ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ کس طرح سے کچھ ایسا کرے کہ وقار کی نظروں میں سائمہ کو گرا سکے تاکہ وقار کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اسی کے آگے پیچھے پھرتا رہے، اس کے بچوں پر خرچہ کرے اور بیوی کو نوکر اور غلام بنا کر رکھے۔ عمرانہ کی ہی حکومت اس کے میکے میں جاری رہے۔ بہرحال اب جب بھی وقار سائمہ کے ساتھ باہر جاتا تو عمرانہ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس بار جب وہ گھر واپس آیا تو وقار نے عمرانہ سے کہہ دیا کہ آپا، آپ کیوں جاگتی رہتی ہیں؟ آپ کو ہمارا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سو جایا کریں۔ ہمارے پاس بیرون گیٹ کی چابی ہوتی ہے، ہم خود اندر آ جایا کریں گے۔ تو وہ کہنے لگی، مجھے تم دونوں کی فکر ستاتی رہتی ہے۔ ارے اتنی خوبصورت بیوی ہے تمہاری، تم رات 12 بجے تک اسے باہر لے کر گھومتے رہتے ہو، خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو تمہیں نہیں پتا کہ ملک کے حالات کیسے ہیں۔ پھر سائمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے وقار سے پیچھے کیا۔ وہ کہنے لگی، لڑکی تم تو عقل سے کام لو، منہ اٹھاتی ہو، شوہر کو کہتی ہو کہ چلو، اور وہ بھی کاٹ کا الو تمہارے کہنے پر تمہیں باہر لے لے کے گھومتا رہتا ہے۔ سرخی پاؤڈر لگا کر تم شوہر کے ساتھ چلتی بنتی ہو، کسی دن کسی چور اچکے کی نظر پڑ گئی تو پیسوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اور عزت سے بھی۔ ارے بھائی، مجھے تو بڑی فکر ستاتی رہتی ہے، دل میں ہول اٹھتے رہتے ہیں، اس لیے میں جاگتی ہوں، تم لوگوں کا انتظار کرتی ہوں۔ تو کیا غلط کرتی ہوں؟ عمرانہ نے اپنا دوگلا پن دکھانا شروع کر دیا تھا، بھائی کے سامنے اچھی بننے لگی تھی۔ وقار یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا، آپا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے تو یہ سب سوچا ہی نہیں ہے۔ سائمہ کہنے لگی کہ وقار آپ بھی کیسی باتیں سوچنے لگے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اور 12 بجے کا وقت تو عام سا وقت ہے، ہم کون سا رات کے 3 بجے تک موٹر سائیکل پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اس وقت تو کافی رش ہوتا ہے، اور پھر پورا دن میں گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی رہتی ہوں، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، آپ آفس میں ہوتے ہیں، اتوار والے دن بھی آپ مجھے کہیں نہیں لے کر جاتے، بس یہی وقت ہوتا ہے کہ ہم 2 گھنٹے کہیں گھوم پھر لیتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں آپا، سائمہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، 12 بجے تو کافی رش ہوتا ہے سڑکوں پر، اس لیے کوئی حادثہ نہیں ہوگا، آپ فکر مت کیا کریں، بس آپ آرام کر لیا کریں۔ عمرانہ نے جب یہ دیکھا کہ سائمہ نے اس کا یہ وار بھی خالی چھوڑ دیا ہے تو اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اب وہ ایسا کیا کرے کہ وقار کے سامنے سچی بن سکے۔ پھر اس نے ایک ایسی ترکیب سوچی جو کہ کام کر گئی تھی۔ وقار کو بکرے کا گوشت بہت پسند تھا، اس لیے ہر اتوار وہ تھوڑا سا بکرے کا گوشت سائمہ کو لا کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کا شوربہ بنا لو تاکہ سب کو تھوڑا تھوڑا حصے میں آ جائے۔ وقار کی بس اتنی تنخواہ تھی کہ جس سے گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ ہاں، اگر بہن کی ذمہ داری اس کے سر پر نہ ہوتی تو شاید کوئی بچت بھی ہوتی، لیکن بہن کو کہہ نہیں سکتا تھا کہ تم کچھ خرچے اپنے شوہر سے بھی پورے کرواؤ۔ وہ جیسے ہی بکرے کا گوشت لے کر آیا، سائمہ نے فوراً سے گوشت صاف کیا اور چولہے پر چڑھا دیا۔ بہت مزے کا شوربہ اس نے بنا لیا تھا۔ وقار اپنے دوستوں میں گیا تھا اور کھانے سے پہلے ہی اس نے واپس آنا تھا۔ سائمہ اپنے کمرے میں چلی گئی، نہا دھو کر اس نے ایک اچھا سا جوڑا پہن لیا اور میک اپ کرنے لگی۔ جب باہر آئی تو عمرانہ فٹافٹ سے اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ ساری بوٹیاں اس نے اپنے بچوں کو کھلا دی، حالانکہ عمرانہ کے 2 ہی بیٹے تھے اور وہ بہت ہی بدتمیز اور شرارتی تھے۔ اچھا خاصا سالن تھا، اگر طریقے سے کھایا جاتا تو سب کے حصے میں کچھ نہ کچھ آ جاتا، لیکن ساری بوٹیاں اس نے اپنے بچوں کو کھلائیں، کچھ خود کھا لیں۔ ہانڈی میں بس اب شوربہ ہی بچا تھا۔ سائمہ کا تو دل جل کر خاک ہوا تھا، کتنی محنت سے اس نے کھانا بنایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عمرانہ کو کچھ کہتی، باہر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وقار تھا۔ وہ کہنے لگا، بہت شدید بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگا دو۔ سائمہ کو بھی بہت غصہ تھا، اس نے ویسے ہی وہ شوربہ گرم کیا اور وقار کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔
وہ کہنے لگا یہ کیا ہے، بوٹیاں کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی پتہ نہیں، میں تو کھانا تیار کر کے کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں گئی تھی، جب واپس آئی تو کچن میں بس یہ شوربہ ہی پڑا تھا۔ عمرانہ سامنے ہی بیٹھی تھی، وہ کہنے لگی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم کھا گئے ہیں؟ سائمہ کہنے لگی یہ تو آپ بہتر سمجھتی ہیں۔ وقار نہیں چاہتا تھا کہ نند بھابھی میں کوئی جھگڑا ہو یا لڑائی ہو۔ وہ کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، سارا اثر تو شوربے میں ہوتا ہے، میں وہ کھا لیتا ہوں۔ جیسے ہی شوربے کے ساتھ اس نے نوالا لیا، پورا شوربہ کڑوا تھا، اتنا تیز نمک تھا کہ ایک نوالا بھی کھانے کے قابل نہیں تھا۔ بے ساختہ وقار نے اپنے منہ سے نوالا باہر نکال کر سائڈ پر رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا سائمہ اتنا نمک؟ سائمہ کہنے لگی میں نے تو نمک بالکل ٹھیک ڈالا تھا۔ جب سائمہ نے نوالا لیا تو نوالا اس کے بھی منہ سے بے ساختہ باہر نکلا تھا۔ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی تھی کہ نمک کس نے تیز کیا ہے۔ تو عمرانہ کہنے لگی بس بس، اب مجھ پر الزام لگا دینا، ویسے بھی کھانا تو تم ہی بناتی ہو، شکر ہے میں نے اپنے بچوں کو یہ کھانا نہیں دیا، اور وہ لوگ تو پاستا کھا کر ہی سو گئے۔ سائمہ کہنے لگی آپا مجھے لگتا ہے کہ یہ نمک آپ نے ہی تیز کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عمرانہ تو رونے لگی۔ وقار تو یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرایا تھا۔ وہ کہنے لگی وقار دیکھ رہے ہو اپنی بیوی کو، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ جتنی یہ تیز ترار ہے یہ مجھے کبھی بھی اس گھر میں برداشت نہیں کرے گی، یہ تمہارے دل میں میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی برائی ضرور پیدا کرے گی۔ میں تو تم لوگوں کا خیال کرتی ہوں، تمہارا خیال رکھتی ہوں، جب تک تم لوگ گھر نہیں آ جاتے میں پہرے داری دیتی رہتی ہوں، کیونکہ مجھے وقار تم سے بہت محبت ہے۔ اور اپنی بیوی کو دیکھ لو، نمک اس نے تیز کیا، بوٹیاں اس نے کھا کر ختم کی، اور تمہارے دل میں شک یہ ڈال رہی ہے کہ جیسے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، میں ساری بوٹیاں کھا گئی ہوں یا میں نے نمک تیز کر دیا ہے۔ روتے ہوئے عمرانہ نے وقار سے جب یہ کہا تو اس نے غصے سے سائمہ کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی وقار میں ایسا کیوں کروں گی، لیکن تب تک وقار کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ اور تاؤ دیکھا، بس ایک زوردار تھپڑ سائمہ کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم میرے دل میں میری بہن کے لیے زہر گھولنا چاہتی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قسم کی حرکتوں پر اتر آؤ گی۔ عمرانہ کے تو جیسے دل میں ٹھنڈک پڑی تھی، 3 مہینے بعد جا کے اس کا مقصد کامیاب ہوا تھا۔ سائمہ حیرت سے وقار کو دیکھ رہی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وقار اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ عمرانہ نے رو رو کر بھائی کے کان بھرے تھے۔ وہ کہنے لگی میں تو اس لیے چپ تھی تاکہ تمہارا گھر خراب نہ ہو، لیکن جب سے یہ لڑکی آئی ہے تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں تو بھائی کی محبت میں بڑی خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی لائی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تمہیں میرے خلاف ہی کر دے گی۔ میں نے تو اماں ابا کے مرنے کے بعد تمہیں اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، مجھے اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں جتنی تم سے ہے وقار، تم کبھی میرے بارے میں بدگمان نہ ہونا۔ وقار کہنے لگا آپا فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سائمہ روئے جا رہی تھی، لیکن اسے اب پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میری بہن نے مجھے ماں بن کر پالا ہے، تم مجھے میری بہن کے خلاف کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر سائمہ کے تو ہوش اڑے تھے۔ سائمہ نے قصور نہ ہوتے ہوئے بھی وقار سے معافی مانگ لی، کیونکہ وہ اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عمرانہ بہت خوش تھی۔ دوسرے دن سائمہ کی آنکھیں سوجی ہوئی دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہوا تھا۔ پھر تو آئے دن اس نے یہی تماشا کرنا شروع کر دیا تھا، بار بار وقار کو سائمہ کے خلاف بھڑکا دیتی تھی، تو کبھی اس کے کھانے میں نمک مرچ تیز کر دیتی، تو کبھی اس کے استری شدہ کپڑوں کو خراب کر دیتی تھی، اور کہتی کہ تمہاری بیوی جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں تنگ آ کر اس گھر سے نکل جاؤں یا تم مجھے برا سمجھ کر اپنے گھر سے نکال دو۔ وقار جب یہ سنتا تو سائمہ کو مارنے لگتا، ایک بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ عمرانہ کا بڑا بیٹا جو 9 سال کا تھا، زیادہ وقت گھر سے باہر ہی کھیلتا رہتا تھا، اس کی اکثر حرکات ناقابل برداشت ہوتی تھیں۔ شام تک عمرانہ اسے آوازیں دیتی تب وہ بڑی مشکل سے گھر آتا، لیکن اس روز وہ 3 بجے ہی بکھلائے ہوئے انداز میں گھر میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کا دروازہ بجا۔ سائمہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو باہر ایک محلے کی عورت کھڑی تھی۔ سائمہ کو دیکھتے ہی اس نے زور زور سے گرجنا شروع کر دیا، بڑی اچھی تربیت کی ہے بی بی اپنے بچوں کی، سمجھاؤ اپنے اس آوارہ لڑکے کو، میرے گھر میں آ کر میرے بیٹے کا قیمتی پین چوری کر لیا تھا، اس کے بیگ میں گھسا نہ جانے کس چیز کی تلاشی لے رہا تھا، وہ تو اچھا ہوا کہ میں نے اچانک دیکھ لیا اور موقع پر ہی پین اس کی جیب سے برآمد کر لیا، ورنہ نہ جانے کیا کچھ چراتا۔ عورت کا شور اور ہنگامہ جاری تھا کہ اندر سے عمرانہ باہر نکل آئی۔ اس نے سن لیا تھا کہ بیٹے کے بارے میں عورت کیا کہہ رہی ہے۔
دونوں میں لڑائی ہونے لگی۔ عمرانہ کسی صورت ماننے پر تیار نہیں تھی کہ اس کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وہ عورت بھی کوئی کم نہ تھی۔ تو میں بڑھنے لگی تو اس عورت نے دیکھ لیا کہ عمرانہ تو بات ماننے پر تیار ہی نہیں ہے۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور عمرانہ کے ساتھ کھڑے ہوئے بچے کے منہ پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ ہاتھ بچے کی گال پر نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ مارنے کے بعد اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ عورت اپنے گھر کو چل دی۔ عمرانہ گیٹ پر کھڑے ہو کر برا بھلا کہتی رہی اور آخر کار روتے ہوئے بچے کو لے کر اندر چلی گئی۔ عمرانہ کو سخت طیش آ رہا تھا۔ یہ ساری بے عزتی سائمہ کے سامنے ہوئی تھی۔ عمرانہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ اب سائمہ سے لے گی۔ اس نے بچے کو خوب اچھے طریقے سے سکھا دیا کہ رات کو جب ماموں گھر آئیں تو ان سے یہی کہنا کہ گال پر چھپا ہوا یہ نشان سائمہ کے ہاتھ کا ہے۔ سائمہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ رات وقار گھر آیا۔ حسب معمول اس کا موڈ آف تھا۔ سائمہ کے خلاف اس کے دل میں نفرت اپنی جڑ پکڑ چکی تھی۔ وقار ابھی موٹر سائیکل کھڑی کر ہی رہا تھا کہ اندر سے عمرانہ کا بیٹا روتا ہوا آیا اور وقار سے لپٹ گیا۔ وقار پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ اور تبھی اس کی نظر اس کے گال پر پڑی۔ گال سرخ ہو رہا تھا۔ یہ تمہیں یہاں کس نے مارا ہے؟ وقار نے پریشان کن انداز میں سوال کیا۔ عمرانہ جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی لپک کر باہر آئی اور وقار بھائی مجھ غریب پر تو ظلم ہوتا ہی تھا، لیکن اب میرے معصوم بچوں پر بھی آپ کی بیوی نے نفرت انڈیلنی شروع کر دی ہے۔ میرے معصوم بچے کو صرف کھانا مانگنے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا ہے۔ عمرانہ بلک بلک کر رونے لگی۔ وقار کا خون سمٹ کر اس کے سر میں جمع ہو گیا۔ اس نے گرجدار آواز میں سائمہ کو آواز دی۔ وہ جو کمرے میں مغرب کی نماز پڑھ کر جائے نماز سمیٹ رہی تھی بے اختیار چونک اٹھی اور جلدی سے لپک کر کمرے سے باہر آئی۔ کیا بات ہے وقار؟ ابھی اس کا آدھا جملہ اس کے منہ میں ہی تھا کہ وقار نے وہیں سین میں رکھا ہوا وائپر اٹھایا اور زوردار طریقے سے اسے رسید کیا۔ وہ اتنا جاہل آدمی تو نہ تھا مگر تھکا ہارا باہر سے آیا اور آتے ہی عمرانہ نے اس کے کان بھر دیے تھے۔ اوپر سے اسے شدید غصہ تھا کہ سائمہ نے ایک چھوٹے بچے پر کیوں ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ اندھا دھن سائمہ کو پیٹنے لگا۔ وہ روتے ہوئے پوچھتی رہی کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ عمرانہ شاطرانہ انداز میں مسکراتی رہی۔ سائمہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج اس نے پھر کوئی چال چلی ہے۔ وقار مار مار کر تھک گیا تو وائپر وہیں پھینک کر خود کمرے میں چلا گیا۔ سائمہ کی حالت بری ہو چکی تھی۔ عمرانہ نے اس کی جانب ایک تمسخرانہ مسکراہٹ اچھالی اور بیٹے کو لے کر اندر چلی گئی۔ سائمہ وہیں زمین پر بیٹھی رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک عمرانہ اس گھر میں ہے اس کا گھر نہیں بچ سکتا۔ رونے دھونے اور مظلوم بنے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 2 روز بعد کی بات ہے جب عمرانہ غیر معمولی طور پر پھرتیاں دکھا رہی تھی۔ اس کا شوہر بیرون ملک سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے صبح سے ہنگامہ مچا رکھا تھا کہ گھر میں بکرے کے گوشت کے سوا کچھ نہ پکے گا۔ شوہر کے لیے کھانا بنانا تھا، سو پہلی دفعہ عمرانہ نے اٹھ کر کچن کا رخ کیا۔ کھانا بناتے ہوئے وہ مسلسل گنگنا رہی تھی۔ اسے پتا تھا خالد ایک لمبے عرصے بعد آ رہا ہے تو یقیناً اس کے لیے بہت سارے تحفے تحائف بھی لے کر آئے گا۔ شام کا وقت ہو گیا۔ خالد ایئرپورٹ سے سیدھا عمرانہ کی ماں کے گھر ہی آیا تھا۔ وہ جانتا تھا عرصہ ہوا عمران نے اپنے گھر کا رخ نہیں کیا۔ عمرانہ کھانا بنا چکی تھی، بکرے کا خوب لذیذ سالن اور ساتھ میں کسٹرڈ، اور اس وقت اپنے کمرے میں گھسی بناؤ سنگھار کر رہی تھی۔ خالد آیا، سب سے ملا، سب نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ عمرانہ اترائی اترائی پھر رہی تھی۔ خالد جس طرح ورفتگی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ سائمہ کو جتا رہی تھی کہ اب وقار کی نظروں میں ایسی کوئی بات نہ رہی ہے۔ عمرانہ نے کھانا لا کر خالد کے سامنے رکھا۔ وہ نہا دھو چکا تھا۔ بیٹھتے ہی اس نے روٹی کا ایک نوالا توڑا۔ لقمہ بھی اس نے ابھی منہ میں ہی ڈالا تھا کہ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے لقمہ زمین پر تھوک دیا اور جلدی سے پانی کا گلاس بھرنے لگا۔ کیا ہوا خالد؟ لقمہ کیوں پھینک دیا؟ عمرانہ نے سوال کیا۔ خالد نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر کے میز پر واپس پٹخ دیا۔ کھانا کھا کر دیکھو، کھانے کے لائق ہے؟ یہاں پڑی ہو بھابھی کے ہاتھ سے بنا ہوا کھا کھا کر آخر تمہیں کہاں یاد رہا ہوگا کہ کھانا کیسے پکایا جاتا ہے؟ اپنا گھر بار تو تمہیں نہ جانے کب کا بھول چکا ہے۔ عرصے بعد واپس آیا ہوں اور آتے ہی میرے آگے یہ زہر کا پیالہ رکھ دیا ہے تم نے۔ کم از کم کھانا تو ڈھنگ کا بنا لیتی، اور تو کوئی حق ادا کرنے کے لائق نہیں رہی تم۔ عمرانہ ہکا بکا خالد کی جانب دیکھ رہی تھی جو آج پھٹ پڑا تھا۔ عمرانہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر سالن چکھا اور اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ سالن میں انتہا کی مرچی تھی۔
عمرانہ نے بے یقین نظروں سے پلٹ کر دیکھا۔ سائمہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے عمرانہ کا داؤ اسی پر لٹا دیا تھا۔ خالد نے ہاتھ مار کر سارے کھانے کے برتن زمین پر گرا دیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے اندر پرانا غصہ تھا کہ عمرانہ نے کس طرح اس کی بوڑھی ماں کو لاچار گھر میں چھوڑ رکھا ہے اور خود یہاں عرصے سے ماں کے گھر میں رہ رہی ہے۔ بچوں کی محبت میں مجبور ہو کر وہ عمرانہ کے اس عمل کو برداشت کرتا آ رہا تھا، لیکن آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر عمرانہ کو کہا، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، یہاں بھائی کے گھر پلنگ توڑنا بند کرو۔ جب میں اچھا کماتا ہوں تو تمہیں اپنے گھر میں چل کر رہنے پر کیا اعتراض ہے؟ اگر تمہیں یہیں رہنا ہے تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اپنے اس پھوڑ پن کے ساتھ یہیں بیٹھی رہو بھائی کے گھر۔ میں کسی سگڑ اور نیک لڑکی سے شادی کر لوں گا جو میری بوڑھی ماں کا خیال رکھے اور میری ضرورتیں بھی پوری کرے۔ عمرانہ کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا۔ خالد نے آج ایک ایسی بات کر دی تھی۔ اس نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا۔ سائمہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کا وار کام کر گیا تھا۔ عمرانہ گھبرا کر خالد سے معذرت کرنے لگی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اگر آج وہ اپنے گھر لوٹ کر نہ گئی تو ہمیشہ کے لیے طلاق کا لیبل ماتھے پر لگوا کر یہیں بیٹھی رہ جائے گی۔ اس نے دل ہی دل میں سائمہ اور وقار پر لعنت بھیجی اور خالد سے معذرت کرنے لگی۔ خالد نے بھی اسے رائے راست پر آتا دیکھ کر اپنا رویہ نرم کر لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے عمرانہ پیکنگ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ سائمہ نے بے اختیار ایک سکھ کا سانس لیا۔ اگر وہ مظلوم بنی صرف روتی رہ جاتی تو کبھی اپنا گھر نہیں بچا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی عمرانہ گھر سے چلی جائے گی تو وقار جیسے نرم دل انسان کا دل صاف کرنا ناممکن نہ تھا۔